اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ماہ شعبان اپنے آخری دنوں کو ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کرے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، جمعۃ المبارک کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں سے جن میں آفتاب نکلتا ہے یعنی کہ سورج نکلتا ہے، یعنی کہ ہفتے کے سارے دنوں میں سے سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن آپ کو جنت سے نکالا گیا، اور جمعہ کے دن ہی آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور قیامت بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی برپا ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، حق تعالیٰ کے نزدیک ہفتہ کے تمام دنوں میں سب سے عظیم ہے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے اور عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، تو جمعے کا دن بھی خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے۔ اسی وجہ سے اس دن مخلوق پر خاص انعامات ہوتے ہیں۔ اس دن انتقال کرنے والے کے لیے بڑی بشارتیں حدیث میں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات یعنی کہ جمعرات کا دن ختم ہو کر جو رات آتی ہے اس میں انتقال کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی سوال و جواب اور عذاب سب سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس مقدس دن میں ایک نہایت مختصر گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ دعا اور سوال حرام کے متعلق نہ ہو۔ وہ خصوصی گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے اسے متعین نہیں کیا گیا بلکہ مخفی رکھا گیا ہے، جس طرح راتوں میں شب قدر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں اسم اعظم کو چھپا رکھا ہے۔ بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیمتی ہیرے دکھائے نہیں جاتے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ شب قدر، اسم اعظم اور جمعے کی ساعت بھی قیمتی ہیرے کے مانند ہیں، ان کو پانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے تاکہ اس مقدس دن میں مسلمانوں کا اکثر وقت دعا اور توجہ الہی کی طرف گزرے۔ بہرحال جمعہ کی انہی خصوصیات کی بنا پر اجتماعی نماز کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، اور امت مسلمہ کے لیے نماز جمعہ کی حاضری اختیاری نہیں بلکہ لازمی قرار دی گئی، تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدس ہفتہ واری اجتماع توجہ الہی کی طرف اور دعاؤں میں گزرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جمعۃ المبارک کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے اپنی اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ پیارے دوستو، جب 313 سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے، درود پاک کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 100 مرتبہ، یعنی کہ جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس کے مطابق آپ درود پاک کا ورد کریں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی
جب کفار نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کا تانا دیا، آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو کفار نے آپ کو تانے دینے شروع کر دیے کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں، آپ کی تو نسل ہی نہیں باقی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی وقت بھیجا اور آپ پر یہ سورہ نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ حوض کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور بے شک تمہارے دشمن ہی ابتر ہیں، بے نام و نشاں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج دیکھ لے امت مسلمہ اپنے پیارے آقا کی محبت میں اپنی جان تک قربان کرنے سے نہیں ڈرتے، اور ان کافروں کا نام و نشاں تک نہیں رہا، کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اپنے حبیب کے صدقے میری اس حاجت کو پورا فرما، اور اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی دعا مانگنی ہے کہ یا میرے مالک مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پیارے دوستو، جب آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، یعنی کہ وضو میں جلد بازی نہیں کی، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور خاموش رہ کر خطبہ کو سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور اس کے مزید 3 دنوں کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، یعنی کہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہو سکتا ہے یہ مبارک گھڑی زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ماہ شعبان کا مہینہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ جو گھڑی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے، اس گھڑی سے فائدہ اٹھائیں، دعائیں مانگیں، اپنی حاجات پوری کروائیں، اور سب سے بڑی بات اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا تو پھر بندے کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بندے کو عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں اس عمل کو ضرور کریں، خود بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔